السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین سیدنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، صدق اللہ العظیم۔ صدر ذی وقار، قابل موقر اساتذہ کرام اور میرے عزیز بھائیوں، آج کے اس پروقار بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ حضرات گرامی، آج اسلام کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان میں کچھ اندرونی ہیں اور کچھ خارجی، کچھ ملکی اور عالمی سطح کے ہیں اور کچھ علاقائی، یہ ایک نہیں بے شمار ہیں۔ ان تمام میں سب سے بڑا چیلنج جس سے پورا عالم اسلام سسک رہا ہے اور متاثر ہو رہا ہے وہ یہودیت کا پروپیگنڈا اور اسلام مخالف سازشیں ہیں، جس نے مسلمانوں پر اپنی تہذیب و تمدن، اپنے افکار و نظریات اور اپنے کلچر کا عکس چھوڑ دیا ہے۔ آج مسلمانوں کی آبائی زمینوں اور ان کے علاقوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، انہیں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، ان کی طرف دست دراز کیے جا رہے ہیں۔ فلسطین ہو یا جارڈن، شام ہو یا عراق، امریکہ ہو یا ایران، ہر خطے میں مسلمانوں پر ان کی زمینوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، انہیں یرغمال بنایا جا رہا ہے، انہیں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ وہ نہ عمر کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ جسم کا، نہ دین کا، نہ مذہب کا، نہ چھوٹے کا نہ بڑے کا، اور غضب یہ ہے کہ ان کو مختلف قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں، ذہنی اور جسمانی طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات اگر ملزم جرم قبول نہ کرے تو اسے دردناک طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں بہت سے مسلمان نا امید ہو چکے ہیں کہ آخر ان کا کیا ہوگا؟ کیا ان کا کوئی غمخوار نہیں ہے؟ کیا ان کا کوئی مسیحا نہیں ہے؟ کیا ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے جو ان کے درد کا درمہ بن سکے، ان کا ہاتھ تھام سکے، ان کی نا امیدی کو کافور کر سکے اور ان کو فتح مبین کی خبر دے سکے؟ حضرات، میرا ماننا ہے کہ مسلمان خود اس زندان بلا میں قید ہوئے ہیں، وہ خود ملک جاویدانی سے غافل ہو کر اس عالم فانی میں گوشہ نشی ہو گئے ہیں۔ ورنہ مسلمان جن 313 نے 1000 کے چھکے چھڑا دیے تھے وہ مسلمان تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ جنہوں نے خیبر اور قیصر جیسے شہر منہدم کر دیے تھے وہ مسلمان تھے۔ تو ہی کہہ کے اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا اثر کس نے؟ جنہوں نے لات و عزا کے پرچھے اڑا دیے تھے اور کفار کے لشکروں کو نیست و نابود کر دیا تھا وہ مسلمان تھے۔ توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے؟ جو جنگ و جدال اور معرکہ آرائی کے درمیان رب جوزہا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے تھے وہ مسلمان تھے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ جنہوں نے فلیبلغ الشاہد الغائب کی تعمیل میں دریا بھی نہ چھوڑے وہ مسلمان تھے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جن محمد بن قاسم نے 9 عمری میں پورا سندھ فتح کیا وہ مسلمان تھے۔ برق دی سرسر دیا تھا زلزلہ، واہر جاباز تیرا حوصلہ۔ جن سلطان محمد بن فاتح نے خارق للعادہ اور خلاف توقع خشکی پر کشتیاں دوڑائی تھیں وہ مسلمان تھے۔ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے وہ مسلمان تھے، وہ مسلمان تھے، وہ مسلمان تھے۔ لیکن آج کا مسلمان بہت ہی چھوٹی سوچ رکھتا ہے، اتنی چھوٹی کہ گھروں، دکانوں، مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں اور مکتبوں تک محدود ہے۔ ان کے اندر بلند ہمتی، اعلیٰ درجے کے اوصاف و کمالات ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ ان سے روشناس نہیں ہوتا۔ اگر ایک مسلمان بھی قوت ایمانی و عشق رسول، اسلام کے ساتھ وفاداری، ملت کا درد، صبر و استقلال اور پورے جماؤ کے ساتھ اسلام کو پیش آنے والے چیلنجز کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو وہ دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، وہ پورے عالم کی کایا پلٹ سکتا ہے، وہ لیخرج الناس من الظلمات الی النور کی تعبیر کو برلا سکتا ہے، وہ انسانوں کو جہنم کے گڑھے سے نکال سکتا ہے، وہ مغربی تہذیب کو نیست و نابود کر سکتا ہے،
ہے وہ یہودیت و نصرانیت کا زوال لا سکتا ہے، غرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والی تمام تحریکات پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، جچتے نہیں گنجش کو حمام ان کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ دوستو، کم ہمتی، شکستہ دلی، پسپائی اور سکونت پذیری کی وجہ سے بڑوں کا یہ عذر ہوتا ہے کہ وقت ساتھ نہیں دیتا، سر و سامان و اسباب کار فراہم نہیں، لیکن وقت کا عازم و فاتح اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وقت ساتھ نہیں دیتا تو میں اس کو ساتھ لوں گا، اگر سر و سامان نہیں تو اپنے ہاتھوں سے مہیا کر لوں گا، اگر آدمی نہیں ملتے تو فرشتوں کو ساتھ دینا چاہیے، اگر زمین موافق نہیں تو آسمان کو اترنا چاہیے، اگر انسانوں کی زبانیں گونگی ہو گئی ہیں تو پتھروں کو چیخنا چاہیے، اگر ساتھ چلنے والے نہیں تو کیا مذائقہ درختوں کو دوڑنا چاہیے، اگر دشمن بے شمار ہیں تو آسمان کی بجلیوں کی بھی کوئی گنتی نہیں، اگر رکاوٹیں اور مشکلیں بہت ہیں تو پہاڑوں اور طوفانوں کو کیا ہو گیا کہ راہ صاف نہیں کرتے۔ وہ زمانے کا مخلوق نہیں ہوتا کہ زمانہ اس سے اپنی چاکری کرائے، وہ وقت کا خالق اور عہد کا پالنے والا ہوتا ہے۔ وہ زمانے کے حکموں پر نہیں چلتا بلکہ زمانہ آتا ہے تاکہ اس کی جنبش لب کا انتظار کرے۔ وہ دنیا پر اس لیے نظر نہیں ڈالتا کہ کیا کیا ہے جس سے دامن بھر لوں، وہ یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ کیا کیا نہیں جسے پورا کروں۔ اس کی جیتی جاگتی مثال اسی ملک میں ملتی ہے کہ سب سے پہلے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یا سید علی ہمدانی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا ایک فقیر بے نوا آتا ہے اور پورے کے پورے ملک کو اپنے قلب کی حرارت اور اپنے ایمان کے نور سے بھر دیتا ہے۔ پھر حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مغلیہ حکومت میں انقلاب برپا کر دیا۔ انہی کی خاموش مساعی کا نتیجہ تھا کہ ہم آج اکبر کے تخت پر اورنگزیب جیسے فقیہ و متشرع بادشاہ کو دیکھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طویل و عریض ملک کا رجحان بدل دیا اور پورے نظام فکر اور نظام تعلیم پر گہرا اثر ڈالا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عام مایوسی اور پسپائی کے دور میں اتنا بڑا اسلامی قلعہ تعمیر کر دیا اور علوم شریعت کو ایک نئی زندگی بخشی۔ اور ابھی پون صدی قبل مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً پورے کرۂ ارض پر اپنی ایمان اور دینی جد و جہد کی ایک نئی روح پھونک دی۔ تو آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم سے ہٹ گئے، جس کی بدولت ہمیں مغربی تہذیب و تمدن کا شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہمارے پاس خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، سپہ سالار محمد بن قاسم، سلطان صلاح الدین ایوبی، قائد محمد بن فاتح، شیخ حسن البنا شہید، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا محمد علی جوہر جیسے کارنامے انجام دینے کا موقع ہے۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، گنجش کے فرومائے کو شاہی سے لڑا دو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہود و نصارہ کو ہلکے میں نہ لیں اور جم کر مقابلہ کریں، کیونکہ وہ ہمارے اندر تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں ٹکڑوں میں، قسطوں میں اور حصوں میں بانٹ دینا چاہتے ہیں۔ گھات میں بیٹھے ہیں مدت سے یہودی سود خوار، جن کی روباہی کے آگے ہیچ ہے زور قلم، لیکن گھبراؤ نہیں بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرو اور صاف صاف اعلان کر دو، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اسلام پر کیچڑ اچھالنے والوں اور بہتان تراشی کرنے والوں کو بتا دو، باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا، روکے سے سیلاب رکا ہے نہ رکے گا۔ اور للکارو کہ اے باطل پرستو، کاٹے نہیں تم راہ میں بارود بچھا دو، پیچھے قدم اپنائے ہٹا ہے نہ ہٹے گا۔ تاریخ لکھا کرتے ہیں جو خون سے اپنے، نام ان کا نشاں ان کا مٹا ہے نہ مٹے گا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ کہ اسلام تو بلند ہو کر رہے گا، اسے دبایا نہیں جا سکتا۔ اگر اسے کچلنے کی کوشش کرے گا یا اسے مٹانے کے در پہ ہوگا تو اس میں اور تازگی آ جائے گی۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ عزیزان من، میں انہی باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر کہتا ہوں، ہاتھی صلاح الدین ثانیتاً فینا وجددی حتین او شبہ حتینا،
کہ اے امت پھر صلاح الدین کو دوبارہ ہم میں پیدا کر اور معرکہ حطین کو تازہ کر یا اس کا کوئی نمونہ ہی دکھا۔ اور آپ لوگ اس بات کی قطعاً فکر نہ کریں کہ کوئی ساتھ دے گا یا نہیں اور لوگ مخالفت کریں گے، کیونکہ یہ بات صاف اور واضح ہے۔ کم عالم متفضل قد سبہ من لا یساوی عروۃ فی نعلہ، کہ ایمان والوں کو تو لوگ برا بھلا کہتے ہی ہیں لیکن حقیقتاً وہ ان کی جوتی کی نوک کی برابر بھی نہیں ہوتے۔ اور یہ بات بھی آیا اور دیا ہے، البحر تعلو فوقہ جیف الفلا والدر مطمور باسفل رملہ، کہ سمندر چاہے کتنا ہی تلاطم خیز ہو لیکن اس کے اوپر ہمیشہ کاٹ کواڑ ہی رہتا ہے، اور اصلی جوہر یعنی اصلی ہیرا تو اس کی تہ میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ عدل الکریم اذا رجوت رضاہ وزرع الیہ اذا ابتغیت ہداہ فالجأ الیہ اذا اردت سعادتا وارفع یدیک ونادی۔ یا اللہ، بس آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع خضوع اور عجز و انکساری کے ساتھ ایک مرتبہ پکاریے، یا اللہ، پھر دیکھیے وہ کیسے رحمتوں کے دہانے کھولتا ہے۔ فهو الذی مبسوطتان یداہ، کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ میں اسی شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اسلام کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، پھونکوں سے یہ فانوس بجھا ہے نہ بجھے گا، باطل جو صداقت سے الجھتا ہے تو الجھے، ذروں سے یہ خورشید چھپا ہے نہ چھپے گا۔